بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيب۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ غور سے سنیں، یہ قیامت کے جو احوال بیان ہو رہے ہیں یا ان آیتوں میں ابھی جو بیان ہوں گے آپ غور سے سنیں۔ کیا ہے یوم ینادی المنادی؟ جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ کیا مطلب اس کا قریب کی جگہ سے پکارے گا؟ اس کے کئی معنی ہیں کہ یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہوگا یا جبریل علیہ السلام، اور یہ وہ ندا ہوگی، یہ وہ آواز ہوگی جو لوگ میدان محشر میں اس کو سن کر جمع ہو جائیں گے، یعنی یہ نفخہ ثانیہ ہوگا۔ بعض نے اس سے مراد صخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے، مکان ان قریب، اس سے مراد بیت المقدس۔ کیوں کہ بیت المقدس یہ آسمان سے قریب ترین جگہ ہے۔ پوری زمین میں جب آپ پیمائش کریں گے تو یہ آسمان سے اس کا فاصلہ کم ہوتا ہے، تو اس سے مراد بعض یہ لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سنے گا جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آ رہی۔ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، حالانکہ بہت دور فرشتہ ہوگا، وہاں سے وہ سور پھونک رہا ہوگا، اور ہر آدمی ایسا سنے گا جیسے کوئی قریب سے ہی اس کو آواز دی جا رہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ لوگ سن لیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ قبر سے نکلنے کا دن ہے، یہ نکلنے کا دن ہے، یعنی کہاں سے؟ قبر سے۔ ذالک یوم الخروج، یہ دن لوگوں کے قبروں سے نکلنے کا ہے، آج لوگ قبر سے نکلیں گے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی دنیا میں مارنا بھی ہمارا کام، اور مارنے کے بعد قبر سے جلانا بھی ہمارا کام۔ ماریں گے بھی ہم، پھر دوبارہ جلائیں گے بھی ہم، اور اس کام میں کوئی ہمارا شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس زندہ کرنے اور مارنے میں کوئی نبی ولی کوئی پیر فقیر شریک نہیں ہے۔ اور وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ان کا لوٹنا ہمارے پاس ہے، سب کا لوٹنا، اور ہم ان کو پھر وہاں پر اس کا بدلہ دیں گے۔ جو اچھے کام کیے تو اچھا، برے کام کیے تو برا بدلہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر بھی عمل ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ دیکھ لے گا۔ جو آیت گزری نا چند آیتیں، اس میں سور کا ذکر آیا، یوم یسمعون الصیحہ، جس دن وہ تند و تیز چیخ کو سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر دو جگہ بڑے تھوڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے۔ ایک تو سورہ یاسین میں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور یہ کہتے ہیں کافر لوگ، کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو عذاب آئے گا، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، یہ کب ہوگا؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة، اللہ کہتے ہیں کہ انہیں صرف ایک
سخت چیخ کا انتظار ہے، زیادہ نہیں، ایک چیخ ہوگی، تأخذہم، ان کو پکڑ لے گی، اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، بازار میں ہوں گے، اپنے مشغلے میں مصروف ہوں گے، کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اچانک ایک آواز آنی شروع ہو جائے گی، وہ پہلے کم ہوگی پھر وہ زیادہ ہوتی جائے گی، اس قدر بھیانک ہو جائے گی وہ، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، یہ اونٹنیاں جو غیابن ہوتی ہیں، حامل اونٹی، وہ آزاد پھریں گی، درندے جنگل سے آ کر لوگوں کے پاس آ جائیں گے، وہ بھی حیران پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون سی آواز ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آواز بڑھے گی، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر اس وقت تو نہ وصیت کر سکیں گے، نہ ہی اپنے اہل کی طرف، اپنی دکان سے، اپنی مارکیٹ سے، اپنے کسی کارخانے سے گھر واپس بھی نہیں جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ ایک بات واضح کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف 2 سور پھونکے جائیں گے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں 3 سور پھونکے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں 4 سور پھونکے جائیں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 سور ہیں تو یہ دوسرا سور ہوگا، لوگ قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یمن میں ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہکائے گی، میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور تیز تیز چلنے لگیں گے، اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے ہائے، من بعثنا من مرقدنا هذا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو خوابگاہ کہہ رہے ہیں، قبر کو، حالانکہ قبر میں تو عذاب ہے، کہ قبر سے نکلنے کے بعد جو ہولناکیاں حشر میں خوفناک مناظر دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو عذاب ہے، قبر ان کی اس چیز کے مقابلے میں ایسی تھی جیسے خوابگاہ۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی شرمندگی، ذلت اور رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، ہماری جو برائیاں ہم سے دور فرما دے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کہ یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگ سب کے سب جمع ہو کر رب العالمین کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ پوری دنیا کے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ، جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم اسے بخوبی باخبر ہیں ان سے، اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبار نہیں ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو مسلمان کر دیں۔ آپ کیا کریں؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں، کن کو؟ جو ہماری وعید سے ڈرتے ہیں، ہماری جو خوف والی باتیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، حشر میں جو حساب کتاب ہے، جو اس سے ڈرتے ہیں، ان کو ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو ڈراتے رہیں۔ اس آیت کے بعد سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے کر دے جو تیری وعیدوں سے ڈرتے، جو ڈرتے ہیں بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے، دنیا میں ڈرتے ہیں، اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے۔